السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی طلباء خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری جانب شدید بارش اور بادل گرج رہے ہیں۔ ایک دعا اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، میں وہ پڑھ لوں پہلے۔ اللہم لا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، آمین۔ چلیے دعائیں پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ کل ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم یہ بات پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی جب نزول وحی کا زمانہ چل رہا تھا، اس وقت دینی مسائل میں بعض اوقات اختلاف ہو جایا کرتا تھا، اور اس کی وجہ کیا ہوا کرتی تھی؟ مقدس رانی پلیز یہ میوٹ کر لیجئے، شکریہ۔ اس میں جو سب سے پہلی وجہ ہوا کرتی تھی وہ نوٹ فرمائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کسی حکم کی علت معلوم نہیں کرتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم کیوں دیا ہے اور کسی کو حکم کیوں نہیں دیا۔ تو یہ سب سے بڑی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ریزننگ معلوم نہ کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا اس کی ریزن نہیں صحابہ معلوم کیا کرتے تھے، پوچھتے نہیں تھے، اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی بات کی کوئی ریزن پوچھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، ہماری طرف لائٹ نہیں ہے اس لیے اندھیرا سا ہو رہا ہے، بجلی گئی ہوئی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں موبائل سے لائٹ آپ کی طرف آ جائے۔ یعنی صحابہ کرام یہ نہیں پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ حکم فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، مکروہ ہے۔ یہ ٹرمز زیادہ تر ان میں سے یہ بعد میں علماء کرام نے ترتیب دی ہیں تاکہ مسئلے کی نوعیت اور کسی حکم کا درجہ معلوم کیا جا سکے۔ چنانچہ ایک صحابی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پوچھا، تابعی تھے شاید، انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نماز وتر پڑھتے ہیں یہ واجب ہیں یا سنت ہیں؟ یعنی یہ تو مشہور ٹرمز تھی نا جو واجب سنت کے، اس سے آگے کے جو باریک ٹرمز ہیں وہ زیادہ مشہور نہیں تھی۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو ہم تو نماز پڑھتے تھے بس وتر کی، اور ہمیشہ ہی پڑھتے تھے۔ اس نے پھر یہی سوال کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا، دیکھو بھائی ہم تو نماز پڑھتے تھے، بس اس نماز کو ہم تو پڑھتے ہی تھے، کوئی نام نہیں بتایا کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام یا تابعین ان سے جب کسی مسئلے کی، کسی حکم کی درجہ بندی کے بارے میں
وہ بس یہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا تو ہم بھی ہمیشہ کریں گے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے اور دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے۔ یعنی وہ حکم کی تدقیق اور باریکی اور علت اور ریزننگ کے در پہ نہیں ہوا کرتے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کرتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے، تو یہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک اور یہاں پر اب اس سے ملتی جلتی، یعنی یہ بیس بنا رہا ہوں میں اپنی بات کی، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہ معلوم نہیں کیا کرتے تھے علل کو۔ اس پر ہم یہ بیس بنا کر آگے اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے۔ میں ذرا لائٹ کا انتظام۔ جتنا ہو گیا اب اس پر ایک مثال سمجھیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، اور یہ روایت امام مسلم نے، یعنی صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اور اس حدیث کا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیجئے، 1486 یہ صحیح مسلم میں روایت۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے دکھتا نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، پڑھ لیا کرو۔ لیکن جب حضور نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ اس کا گھر مسجد سے اتنا قریب ہے کہ اس کو آواز آ جاتی ہے اذان کی، یعنی حالانکہ مطلب اسپیکر کے بغیر ہی اذان ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا آپ مسجد میں ہی نماز پڑھا کرو آ کر، کیونکہ آپ کے گھر تک اذان کی آواز چلی جاتی ہے۔ اب یہ ایک حدیث ہے، اس کا حکم پہلے اجازت دی حضور نے، پھر منع فرما دیا۔ لیکن ایک اور صحابی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہی عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی نظر نہیں آتا ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرما دی کہ ٹھیک ہے، آپ مسجد میں نہ آیا کرو، آپ وہیں پر ہی نماز پڑھ لیا کرو، اپنے گھر میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور یہ روایت بھی مسلم میں موجود ہے، اس کا آپ حدیث کا نمبر نوٹ فرما لیں، 1496، ٹھیک ہے، یہ حدیث کا نمبر۔ ان کو حضور نے اجازت عطا فرما دی اور ان کو کہا کہ نہیں، آپ گھر میں آ کے پڑھا کرو۔ تو اب جس آدمی نے وہاں موجود، جس نے یہ دونوں حدیثیں حضور کی سنی، یعنی جس نے دیکھا کہ حضور نے ایک کو اجازت عطا فرما دی اور ایک کو اجازت نہیں عطا فرمائی، اس نے تو دونوں حدیثوں کو آگے نقل کیا ہوگا نا، یقینی بات ہے کہ حضور نے ایک کو اجازت دی، ایک کو اجازت نہیں دی۔ یا جس نے صرف پہلی حدیث سنی کہ حضور نے اجازت دے دی تھی اور دوسری نہیں سنی، یا دوسری سنی اور پہلی نہیں سنی، تو جس نے جو روایت سنی اس نے ایز اٹ از آگے نقل کرنا ثواب سمجھا، اور یقینی بات ہے ثواب ہی تھا۔ لیکن ریزننگ کیا تھی؟ ایک کو اجازت حضور دے رہے ہیں، ایک کو نہیں دے رہے، کیا اس پر بھی راوی نے تحقیق کی؟ تو نہیں، ظاہری بات ہے جہاں تک اختلاف تو پھر ہوگا دینی مسائل کے اندر۔ تو ایک بڑی وجہ یہ تھی۔ ایک اور اسی پر ایک دوسری مثال لیجیے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے الفاظ، جو اذان کے الفاظ تھے، انہوں نے ان کو خواب میں پڑھا، دیکھا، اور اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ تکبیر کہیں، یعنی اذان دی اور تکبیر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ کہو۔ اس کے بعد ایک سفر میں، یعنی سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہنے لگے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رکو، ان سے ہی کہو کہ وہ تکبیر کہیں، یعنی جس نے اذان کہی ہے وہی حقدار ہے کہ وہ تکبیر کہے۔ تو عبداللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکبیر کہلوائی گئی اور حضرت بلال کو روک دیا، جبکہ پہلی حدیث میں اس کے ٹاپ سیٹر بھی اور اس کے الٹ تھا۔ اس لیے وہاں کیوں اجازت دی، یہاں کیوں اجازت نہیں دی، علت کو بیان نہیں فرمایا۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا نے یہ لکھا کہ افضل یہ ہے کہ جو شخص اذان دے رہا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ شخص تکبیر بھی کہے جماعت کھڑے ہوتے وقت۔ اس کا ریفرنس بھی آپ نوٹ فرما لیں، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے 514 پہ، 514 514 پر یہ حدیث موجود۔ ایک اور حدیث نوٹ کیجئے اسی معاملے میں، یعنی ریزننگ نہیں معلوم ہے کہ حضور نے ایک کو کیوں حکم دیا اور ایک کو کیوں حکم نہیں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال گھر کا اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا صدقے کے طور پر، حضور نے اسے قبول فرما لی، لیکن اس کے بعد کئی صحابہ نے اپنا سارا مال پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا لے لیا اور فرمایا سارا نہیں، وہ واپس کر دی، بقیہ مال حضور نے ان کا واپس کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس کا ریفرنس بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، ابو داؤد میں وہ حدیث ہے 1678 پر یہ حدیث موجود۔ اچھا جی، اور جو حضور نے بقیہ لوگوں کا مال واپس کر دیا، یعنی تھوڑا سا لے کر بقیہ کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، اس کی حدیث بھی ابو داؤد میں بھی موجود ہے، وہی 3319 پہ موجود ہے، 3319 پر وہ حدیث موجود ہے۔ تو حضور نے اب ابو بکر صدیق کا سارا مال لے لیا، اس بقیہ صحابہ کا پورا مال نہیں لیا، قبول نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا لے لیا ان سے، ان کو واپس کر دیا۔ تو جس نے تو یہ دیکھا کہ جی سارا مال ہی حضور نے لے لیا، اس نے آگے یہی حدیث نقل کرنی ہے کہ ہر شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا سارا مال اسباب اٹھا کر دے دے اللہ کے راستے میں، کیونکہ حضور نے قبول کر لیا تھا، اس نے تو وہی حدیث پیش کرنی ہے آگے۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے صحابہ سے اکثروں کا بلکہ سبھی کا تھوڑا تھوڑا مال لے کر بقیہ کو واپس کر دیا، تو وہ یہی حدیث نقل کرے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مال لیا، پورا نہیں لیا، لہٰذا پورا مال دینا جائز ہی نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ دیکھ لیجئے، اس کے بعد ایک اور مثال سمجھے اسی ٹاپک، یعنی ریزننگ نہیں معلوم کہ اس کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے، اس کو کیوں نہیں دیا جا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے روزہ کی حالت میں اپنی وائف کو بوسہ لینے کی اجازت طلب کی، کس کرنے کی اس نے اجازت کی، یعنی کہ روزے کی حالت میں کیا میں بیوی کو کس کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور یہی معاملے کی اجازت ایک اور دوسرے صحابی نے لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا نہیں فرمائی۔ اب یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2387 ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک کو آپ نے اجازت دے دی، ایک کو نہیں دی۔ آپ اندازہ لگائیں جب حضور نے پہلی حدیث میں اجازت دی ہوگی، جب کبھی وہ واقعہ تھا، یعنی اسی وقت دونوں واقعے اکٹھے نہیں پیش آئے، تو جو وہاں پر موجود ہوں گے انہوں نے تو یہی آگے حکم بیان کیا ہوگا کہ روزے کی حالت میں جائز ہے، اور جب دوسرے شخص کو حضور نے اجازت نہیں مرحمت فرمائی تو وہاں پر جو موجود ہوں گے اس وقت انہوں نے یہی سوچا کہ حالت روزہ میں بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب دونوں روایتیں حدیث میں آ گئیں تو وہاں آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ اجازت ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں جواز بھی ہے، عدم جواز بھی ہے۔ تو اس وقت فقیہ کا کام ہوتا ہے
کہ وہ ریزننگ ڈھونڈے، وہ علت تلاش کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت کیوں عطا فرمائی تھی اور اس کو کیوں نہیں عطا فرمائی تھی۔ ایک عام آدمی جس نے ڈیپلی اسٹڈی نہیں کر رکھا ہے اسلامی تعلیمات کو، فقاہت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، کہ کیوں کہاں پر حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص اول تو حدیث سے بدگمان ہو جائے گا کہ یہ کیسی بات ہے، ایک کو اجازت مل رہی ہے، ایک کو نہیں مل رہی ہے، ایک وقت میں مل رہی ہے دوسرے کو نہیں مل رہی ہے، تو اس کا حدیث سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اور اسی پر بہت زیادہ اعتراضات کر رکھے ہیں اورینٹلسٹس، یعنی جنہیں ہم مستشرقین کہتے ہیں، یعنی وہ مغربی لوگ جو مشرقی علوم حاصل کر کے اسلام پر ہی اعتراضات کرتے ہیں، ان کو اس طرح کے احادیث سے بہت موقع ملتا ہے، کیونکہ وہ بھی ڈیپلی اسٹڈی نہیں کرتے ہیں کہ حضور نے کیوں اجازت دی اور کیوں اجازت نہیں دی۔ ٹھیک ہے جی، جو سب سے پہلی بات تھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو اجازت دی تھی کہ تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، اور دوسرے سے لیکن بعد میں اسے کہا کہ نہیں، تم مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھا کرو۔ وہاں تو چلو ریزن ثابت ہو گئی کہ جی اس کے گھر تک اذان کی آواز جاتی تھی، اس لیے وہ قریب پڑتا تھا، وہ آ سکتا تھا۔ لیکن یہاں جو ایک بوڑھے اور جوان شخص کو حضور نے اجازت دی ہے، ایک کو اجازت دی ایک کو نہیں دی، بعد میں فقہا نے لکھا کہ وہ جو پہلا شخص تھا جس کو اجازت دی تھی رمضان میں روزے کی حالت میں، وہ شخص جوان تھا، اور جس کو منع فرمایا وہ شخص بوڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ریزننگ ہر حدیث میں موجود نہیں ہوتی، لیکن سمجھنے والا تو یہی سمجھے گا نا کہ دونوں احادیث کے اندر کانفلکٹ ہے، دونوں کے اندر بالکل چینج مفہوم ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حدیث کے اندر ایسا ہو؟ نہیں بھائی، ہو جاتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری پھر فقیہ کی ہوتی ہے۔ یاد ہے میں نے آپ کو ایک حدیث پڑھی تھی شروع میں پہلے لیکچر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات دین کا ایک مسئلہ یاد کرنے والا جب وہ آگے پہنچاتا ہے کسی کو، تو ممکن ہے وہ شخص زیادہ سمجھے اس حدیث کو جس نے یاد کر رکھی ہے اس سے، یعنی فقیہ زیادہ سمجھ رہا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص جو فقیہ نہیں ہے وہ اسے کم سمجھ رہا ہے، اگرچہ اس کو حدیث کا ٹیکسٹ یاد ہے۔ اس لیے دینی مسائل کے اندر اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ احادیث مبارکہ کے اندر چھپی ہوئی علت ہوتی ہے، ریزن ہوتی ہے، جسے ہر شخص سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے معذور ہے کوئی کتنا معذور نہیں ہے، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے لحاظ سے اتنے پختہ ہیں کہ وہ سارا مال بھی اللہ کے راستے میں دے دیں تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن ایک دوسرے شخص جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مال قبول کر رہے ہیں، بقیہ واپس دے رہے ہیں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میں کیوں اس کا مال واپس دے رہا ہوں، کہ کیا یہ سارا مال قبول کرنے کے بعد اس کا دل اطمینان والا ہو جائے گا کہ میں بقیہ زندگی کیسے گزاروں، یا کیا سب کا ایمان ابو بکر صدیق جیسا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے اندر ہمیں بڑی احتیاط سے چلنا ہوگا حدیث کے معاملے میں۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو پہلی ریزن میں نے آپ سے شیئر کی ہے، کیا اس بنیاد پر دینی مسائل میں اختلاف نہیں ہوں گے، یا ہوئے ہیں تو فقہا نے ہی صرف اس کو حل کیا ہے، ورنہ وہ شخص جس نے صرف ایک حدیث پڑھی ایک طرح کی، دوسری حدیث چھوڑ دی، یا اسے پتہ ہی نہیں دوسری حدیث بھی اس ٹاپک پر ہے، تو وہ تو یہی کہے گا نا جی دیکھ ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں، وہ ضروری طور پر علماء پر، فقہا پر انگلی اٹھائے گا، حالانکہ پرابلم اپنی طرف ہے اس کی۔ جی بتائیے کیا ریزننگ تھی ان ڈفرنٹ واقعات میں، ڈفرنٹ فقہی مسائل کے اندر، اصل پیچھے بیس کیا ہے، یہ بتائیے مجھے میسج میں۔ جی عبداللہ اسٹار، ویل ڈن۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر جب یہ بات زیادہ بڑھ ہی آگے فرض واجب سنت مستحب مندوب وغیرہ والی، تو صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے یہ ٹرمز ایجاد کی، اور ان کے اوپر لوگوں کو ایک خاص انداز میں سمجھایا کہ اس حکم کا نام یہ ہوگا، اس کی ویلیو یہ ہوگی۔
بالکل ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے جی، علت کا معلوم نہ کرنا، ٹھیک ہے جی، ٹو ناٹ نوئنگ دی ریزننگ بیہائنڈ جورسپروڈنس، ٹھیک ہے جی۔ لا الہ، ہماری طرف لائٹ بھی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور باہر کیف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چلائیں اس کام کو۔ دوسری وجہ بڑی اہم ہے جی، دوسری وجہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں ہی کیا وجہ ہو سکتی ہے جی، سمجھیے۔ دوسری بڑی وجہ خاص کو عام سمجھنا اور عام کو خاص سمجھنا، ٹھیک ہے جی، جی بالکل صحیح لکھا ذوالقرنین آپ نے۔ اور اس وقت نا جی، مطلب کہ چونکہ مسائل نازل ہو رہے تھے، ابھی ابتدا تھی اسلام کی مدینہ منورہ میں، یعنی باریک مسائل، مکہ میں تو توحید والے بڑے بڑے عقائد ڈسکس ہو چکے تھے، لیکن جب آپ کی معاشرت سے ریلیٹڈ زیادہ احکامات مدینہ میں نازل ہوئے نا جی، اس لیے۔ اگلی وجہ، کسی حکم خاص کو عام سمجھ لینا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص شخص کے لیے ایک حکم دیا تھا، وہ ایک بندے کے لیے ہی تھا، دو بندوں کے لیے تھا، ایک کے لیے تھا، لیکن جب کوئی شخص اس حدیث کو سن رہا تھا، اس نے جا کر اپنے ہی علاقے والوں کو وہ حدیث سنائی ہوگی، حدیث تو سنا دی، پہنچا دی، اس کا فرض تھا، لیکن وہ شخص، کیا وہ حدیث سبھی کے لیے تھی، یا حضور نے وہاں ایک ہی شخص کو کہا تھا اس وقت؟ یہ تو نہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا، یا ان کو نہیں پتا چلا ہوگا، یا ممکن ہے انہوں نے حدیث سنی ہوگی، وہاں سے تشریف لے گئے ہوں گے، تو انہوں نے تو چونکہ عاشقین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے جو حدیث سنی انہوں نے ایز اٹ از آگے ارشاد فرما دی۔ اچھا، اس پر ہم احادیث پیش کریں گے۔ پہلی حدیث سنیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، یعنی میت پڑی ہے گھر میں، گھر والے رو رہے ہیں افسوس کی وجہ سے، تو ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہو رہا۔ یہ روایت موجود ہے بخاری میں، نمبر اس کا نوٹ فرما لیجئے 1287، 1287 یہ بخاری میں روایت موجود ہے، یعنی میت کو عذاب ہوتا ہے رونے والوں کی وجہ سے۔ ابھی یہ حدیث ایک ہوگی، اب سمجھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ ان کا خیال ہے، حضرت عائشہ فرماتی تھی، وہ اس حدیث کا انکار کر دیتی تھی کہ میت کو رونے والوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص عورت کے بارے میں ہے، اور قصہ یہ فرماتی تھی حضرت عائشہ اس کا کہ وہ عورت خاتون تھی، اور جس پر یہ گھر والے رو رہے ہیں، یعنی ہماری رشتہ دار فوت ہو گئی ہے تو گھر والے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ عورت عذاب دی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اسلام پر نہیں مری، وہ تو یہودیت پر مری ہے، اس لیے وہ غیر مسلم ہو کے مری ہے، تو ان کی وجہ سے وہ عذاب ہو رہا ہے اس خاتون کو یہودیت پر مرنے کی وجہ سے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ اس حدیث کا تعلق عموم سے نہیں ہے، خصوص سے ہے، کہ حضور کا ارشاد ایک خاص عورت کے مرنے کی وجہ سے تھا، نہ کہ وہ حضور کا ارشاد ہر مرنے والے کے لیے ہے جس کے گھر والے روتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حکم حضور کا اس حدیث میں ایک خاص خاتون کے لیے تھا، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ میت کے مرنے کے بعد میت کو عذاب ہوتا ہے اگر گھر والے روئیں، تو یہ ایک عمومی حکم نہیں ہے، بلکہ ایک خاص واقعہ ہے، خاص خاتون کا واقعہ ہے، تو اس لیے ہم خاص کو عام پر نہیں چسپاں کر سکتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث تھی وہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، لا الہ الا اللہ، وہ بھی بخاری میں ہی روایت ہے 1289 پہ، 1289 پر وہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، اب سمجھیے کہ ہم کیا فیصلہ کریں۔
ان دونوں میں سے، ہم دونوں میں سے کیا فیصلہ ہے؟ ہم نے جب اس طرح کی ساری روایتوں کو اکٹھا کیا، یا یعنی بندہ تحقیق کرتا ہے کہ اس ٹاپک پر کتنی طرح کی حدیثیں موجود ہیں، تو حضرت عائشہ کی جو رائے ہے نا جی، وہ زیادہ محقق رائے ہے. کیونکہ دیکھیے، میت فوت ہو گئی، اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے رونے والوں کی وجہ سے؟ کوئی تک نہیں بنتا ہے، عمل اس کا اپنے ساتھ ختم ہو گیا. یہ رو رہے ہیں تو ان کا قصور ہے، نہ روئیں. یہ میت کو اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. وہ حدیث خاص تھی ایک عورت کے لیے، اس کو عمومی طور پہ ہم لاگو نہیں کر سکتے. اس لیے جمہور فقہا اور محققین کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی بات زیادہ درست ہے. اچھا چلیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر روایت کا کیا کریں؟ اگر تو یا تو ہم کہیں جی وہ مخصوص تھی یہودی عورت کے ساتھ، یا دوسرا جواب اس کا ایک اور ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ہر وہ مرنے والا جس نے اپنے مرنے والوں کو، اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو یہ نہ سمجھایا ہو کہ دیکھو اب رونا پسند نہیں اللہ کو مردے پہ، بین کرنا، گالوں پہ تھپڑ مارنا، یہ گریبان پھاڑنا یا ماتم کرنا، چونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اس مرنے والے نے کیوں نہیں اس کی تعلیم دی تھی اپنے پیچھے والوں کو، اپنی اولاد کو؟ تو اس تعلیم نہ دینے کی وجہ سے اس سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. تو ممکن ہے ہم یعنی اس حدیث کا ایک الٹیمیٹ یہ مطلب بھی نکال سکتے ہیں آخر کار، اگر ہم اس حدیث کو اس کا ایک نہ ایک مطلب نکالنا ہی چاہیں تو پھر یہ نکل سکتا ہے کم سے کم. لیکن فقہا اور محققین کے نزدیک زیادہ اہم رائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی ہی ہے. یعنی حکم کو خاص، حکم کو عام سمجھ لینا. اب ایک اور مسئلہ سمجھ لو، ایک اور مسئلہ یہاں سمجھ، اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی یعنی خاص کو عام اور عام کو خاص سمجھنے والی بات. آپ پہلے یہ بتائیے، یہ کیا دل کو لگتی ہے کہ واقعی اس طرح ہوا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ تھم نیل سے اشارہ کر رہے ہیں، تھم سے اپنے، جزاک اللہ. سنیے، تیسری مثال دے رہا ہوں، ریزننگ دوسری چل رہی ہے، مثال تیسری دے رہا ہوں. یہ ہمارے آج کل بہت زیادہ وائرل بھی ہے اور اس کا بڑا لوگ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں. یہ اختلاف اس دوسری ریزن میں فال کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک صحابی آتے ہیں مسجد میں. وہ صحابی مسجد میں آ کر بیٹھنے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قم فصلی رکعتین، کہ آپ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھو. یہ صحابی جو مسجد میں انٹر ہوئے ہیں، ان کا نام ہے سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ پہلے ریفرنس نوٹ کریں اس حدیث کا. اس حدیث کا ریفرنس ہے صحیح مسلم حدیث 2023، 2023، یہ حدیث کا ریفرنس ہے 2023. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ آپ کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھو سلیق غطفانی سے. یہ ایک حدیث ہو گئی. اچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز یعنی آئے مسجد میں اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے اور وہ امام کا خطبہ سنے، نہ گفتگو کرے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی کلام کرے. اب ایک وہ حدیث ہے، ایک یہ حدیث ہے. ایک میں حضور نے خود ارشاد فرمایا اس سے، اور ایک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، کہ جب کوئی شخص آئے اور امام نکل چکا ہو
جمعہ کے لیے خطبے کے لیے یا خطبہ دے رہا ہو تو کوئی شخص نہ نماز پڑھے نہ ہی گفتگو کرے آپس میں، لیکن پہلی حدیث کیا رہی ہے؟ حضور نے خود فرمایا تھا اس سے کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ دونوں حدیثوں میں اب کیسے تطبیق پیدا کی جائے، کیسے کس پر عمل کیا جائے؟ چنانچہ فقہا نے جب غور و خوض کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ جس صحابی سے حضور نے فرمایا تھا کہ تم کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھو، وہ صحابی غریب تھے، پاورٹی تھی، افلاس تھی، غربت تھی ان پر، اور حضور نے کہا یہ اگر یہیں پہ کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھے گا تو اس کے پھٹے پرانے کپڑے سب کے سامنے آئیں گے، اب لوگ خود ہی مدد کر دیں گے۔ اگر میں کہوں کہ اس کی مدد کرو تو اس کی سیلف یعنی ایگو اس کی جو ہے وہ ہرٹ ہوگی، سیلف ریسپیکٹ کی مجروح ہوگی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ نماز 2 نفل پڑھیں۔ حالانکہ جو پہلی حدیث میں نے ایک آپ کو سنائی کہ جب امام خطبے کے لیے یا جمعے کے لیے آ جائے تو نہ گفتگو کرو اور نہ ہی آپ لوگ نماز پڑھو، ان دونوں میں تطبیق تبھی ممکن ہے جب ہم یہ کہیں کہ جس صحابی سے حضور نے کہا تھا نا کہ تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، وہ اسی کے لیے تھی، بے شک حضور خود خطبہ دے رہے تھے، اور وہ جو دوسرا حکم ہے کہ امام کے آتے ہوئے یا امام آ جائے تو نہ نماز پڑھو نہ بات چیت کرو، وہ عمومی حدیث ہے، وہ سب کے لیے ہے، یہ خاص حدیث تھی۔ لیکن جس نے یہ واقعہ دیکھا ہوگا سلیق غطفانی والا، وہ اسی کو ہی نقل کرے گا نا، ظاہری بات آگے چل کر لوگوں میں، اور جس نے وہ حدیث سنی ہوئی حضور کی جس میں حضور نے فرمایا کہ امام آنے پر نہ تم رکعت پڑھو 2 نہ ہی تم بات چیت کرو، وہ نقل کرے گا۔ اب جب دونوں حدیثیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں گی تو وہاں ایک فقیہ کی ضرورت پڑے گی، وہاں امام ابو حنیفہ، امام مالک یا امام حنبل یا امام مالک، امام شافعی جیسے حضرات فائنل فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ایون بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور نے اس سلیق غطفانی سے فرمایا تھا نا کہ تم کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھو، تو جب تک اس نے نفل ختم نہیں کر لیے حضور نے اپنا خطبہ روک کے رکھا، حضور نے خطبہ نہیں دیا، حضور کھڑے رہے اسی طرح، یہ بعض روایتوں میں بات آتی۔ تو دیکھو یہ حکم خاص تھا سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور دوسرا حکم عام تھا، لیکن جس نے عام کو خاص سمجھا یا خاص کو عام سمجھا، وہ تھوڑی سی مسٹیک ان سے ہو جائے گی آگے بات کو پہنچانے میں یا اس کے سمجھنے میں۔ یہ ہوئی دوسری وجہ۔ لا الہ الا اللہ۔ ہماری طرف اصل میں فرماتے ہیں، ایک سوال آیا ہے، سر ایک بات پر اکثر اختلاف سننے کو ملتا ہے کہ مر جانے والے کے تمام تر گناہ اور ثواب کے معاملات اس کی اس دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ مر جانے والے کے نام پر عبادات کر کے اسے بخشتے ہیں۔ ون کیس میں تو میری ایک فرینڈ نے اپنے لیٹ فادر کے نام کا عمرہ بھی کیا۔ میرے سوال یہ ہے کہ کیا ان سب عبادات کا کسی چلے جانے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ مختصر جواب تو آپ کی بات کا یہ ہے کہ جو عبادات نفلی عبادات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کسی کے لیے، جیسے نفلی عمرہ کر دیا، نفلی طواف کر دیا، ٹھیک ہے جی، یا تلاوت کر کے بخش دی، لیکن فرضی عبادات آپ ان کے لیے نہیں کر سکتے۔ لیکن جو حدیث میں موجود ہے نا وہ صرف 3 چیزیں ہیں جو میت کو اس کے بعد فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کوئی پانی کا انتظام کر دیں، کوئی نل لگوا دیں کہیں جیسا کہ حدیث میں ہے۔ دوسرا یہ کہ نیک بیٹا جو باپ کے کام آتا رہتا ہے، باپ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے بچے کی اچھی تربیت اور پرورش کی وجہ سے۔ اور ایک تیسری چیز اور بھی ہے حدیث مبارکہ میں، مجھے یاد نہیں آ رہی، اگر کسی کو یاد ہے تو وہ یہاں شیئر کر دے، لیکن ہاں یعنی وہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ لیکن جو یہ کہ نفلی چیز پڑھ کر انسان کسی کو بخشتا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت یا پھر کوئی ایسی چیز جیسا کہ عمرہ کر کے بخشنا، یہ قیاساً
ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے، یعنی حضور کی ان تین چیزوں پر قیاس کرتے ہوئے ہم نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن تابعین سے اس طرح کے اور بھی، ہاں شاید مسجد میں حصہ، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اس طرح کی ہی کوئی تیسری چیز ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ تو اس لیے ان پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے اس کو جواز کے درجے میں قرار دیا ہے۔ لیکن اس ٹاپک پر ہم الگ سے گفتگو کریں گے، پھر میں مکمل دلائل کے ساتھ، چونکہ مجھے ابھی تصویر کے دونوں رخ کا علم نہیں ہے صحیح طور پہ، یعنی میری رائے جواز والی ہی ہے کہ ثواب پہنچ جاتا ہے، لیکن مجھے اس پر دلیل یاد نہیں ہے ابھی۔ فرماتے ہیں کہ what if their محرم blood relatives are doing their فرض حج after۔ اچھا، یہ جو حج بدل ہے نا جی، یہ تو 100% جائز ہے، کیونکہ جامع ترمذی میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا جی یا رسول اللہ، میرے والد فوت ہو گئے تھے، ان پر حج فرض تھا، تو کیا میں حج کر لوں اپنے والد کی طرف سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ پر کسی کا قرضہ ہوتا، دنیاوی قرضہ، تو تم وہ ادا کرتی یا نہ کرتی؟ تو انہوں نے کہا جی حضور میں ضرور کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا قرضہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے، یعنی حج کیا جائے۔ تو اس خاتون نے پھر حج کیا، تو اسے حج بدل کہتے ہیں۔ لیکن صرف خونی رشتہ ہی حج بدل کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے، کوئی بھی شخص حج بدل کر دے کسی کی طرف سے جو حج فرض تھی اس پر اور وہ نہیں کر سکا، تو اس کی طرف سے وہ حج ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ جو حج بدل کر رہا ہے اس نے پہلے اپنی حج کر رکھی ہو۔ اگر اس نے پہلے اپنی حج نہیں کی تو پھر وہ حج بدل بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ یہ دو بڑی میجر ریزننگ ہو گئی ہیں صحابہ کرام کے دور میں اختلاف کی۔ ہماری طرف کچھ روشنی کا انتظام ہو گیا، الحمدللہ لائٹ آ گئی ہے۔ اب دو وجہ یہ ہوگی، اسی کے اپوزٹ تیسری وجہ ہو سکتی ہے، یعنی کسی حکم عام کو خاص سمجھ لینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ارشاد فرمایا تھا جو کہ عام تھا، لیکن اس کو کسی ایک کے ساتھ خاص کر دینا، یہ بھی وجہ بن جاتا ہے۔ چوتھی وجہ سمجھے، بڑی اہم ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا تو دیکھنے والوں نے اس سے مختلف رزلٹ نکالے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا ہے لیکن دیکھنے والے نے اس سے متعدد قسم کے رزلٹ پیدا کیے کہ اس کی یہ وجہ ہے، یہ ریزننگ ہے، یا یہ ہے یا یہ ہے، زیادہ تر اس سے چیزیں نکل آئی۔ سمجھیے، اس کی پہلی مثال سمجھیے۔ ایک منٹ رکیے۔ ایک یہ حدیث بہت مشہور ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کہ ایک منٹ رکیے گا جی، میں ذرا پانی لوں۔
جی ویلکم بیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی فعل سے متعدد طرح کے رزلٹ نکالنا، ہم اس پر ایک جو روایت پیش کرنے جا رہے ہیں وہ روایت حج سے متعلق ہے، یعنی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کیا، حج قران کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احرام باندھنے پر تلبیہ کب کہا، حضور نے کب تلبیہ کہا حج کا؟ اس پر بڑی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اختلاف ہوا، اور یہ روایت جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کا ریفرنس آپ نوٹ فرما لیجئے۔ یہ روایت موجود ہے جو سنن الکبریٰ کتاب ہے حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ روایت موجود ہے 8830 پہ 8830 پر۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام قران کا باندھا ہے، یعنی قران میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی احرام باندھتے ہیں، اس سے نفل اس سے عمرہ بھی کرتے ہیں، اس میں حج بھی کرتے ہیں، اور احرام کھولتے نہیں ہیں، اور اس میں لبیک بحجتن کہنا بھی جائز ہے، یعنی آپ حالانکہ آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے پھر حج کرنا ہے، تو لیکن آپ اس طرح کا تلبیہ پڑھ رہے ہیں جو گویا کہ حج کے لیے پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اب مجتہدین نے جب دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی روایات میں ہی خلجان ہے، وہ ہی مستقل نہیں ہے، کوئی حضرات کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا احرام باندھا، کچھ کہہ رہے ہیں حج افراد کا قران باندھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے اس کے لیے لبیک تلبیہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے کہا؟ یہ جب آپس میں ہی اختلاف ہوا، کچھ صحابہ کہنے لگے کہ حضور نے فلاں مقام پہ تلبیہ کہا، کسی نے کہا حضور نے فلاں مقام پہ تلبیہ کہا، تو یہ بات سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ اس کے بارے میں صحابہ کا تو بہت اختلاف ہے، کوئی کیا نقل کرتا ہے کوئی کیا نقل کرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، مجھے صحابہ کے اس اختلاف پر بڑا تعجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا احرام میں کہاں سے ہوئی، حضور نے کہاں سے احرام باندھا اور تلبیہ کب کہا؟ کیونکہ تلبیہ تبھی کہا جاتا ہے نا جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں، تو صحابہ سے مختلف آراء ہیں اس کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کو اس معاملے کو میں اصل جانتا ہوں، میں صحیح سمجھتا ہوں، خود فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہجرت کے بعد صرف ایک ہی حج کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے ہجرت کے بعد، حضور کا ایک ہی حج ہے، تو اس وقت حضور کے ساتھ لاکھوں لوگ تھے، 1,24,000 کم و بیش تھے لوگ اس وقت، تو جس شخص نے حضور کو جہاں پہ تلبیہ پڑھتے دیکھا اس شخص نے سمجھا حضور نے یہیں احرام باندھا ہے، اس لیے حضور ابھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کو قیام گاہ بنایا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، وہ میقات ہے، مدینے والوں کا میقات ہے، وہ جب آپ لوگ مدینہ سے مکہ جاتے ہیں تو آپ کا میقات ذوالحلیفہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ہی احرام باندھا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہا، اور 2 نفل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پہ سوار ہوئے تو حضور نے پھر تلبیہ پڑھا، اور اس کے بعد جب اونٹنی آپ کو لے کر چلنے لگی، کھڑی ہو گئی چلنے لگی، تو پھر حضور نے تلبیہ پڑھا، اور اس کے بعد جب حضور کسی اونچائی پر چڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تلبیہ کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اتنے صحابہ ساتھ ہیں، یا جن جن علاقوں سے کوئی کوئی ساتھ جڑتا گیا، اس نے جہاں جہاں حضور کو دیکھا پہلی دفعہ تلبیہ پڑھتے، اس نے وہیں نقل کیا کہ جی حضور نے پہلی دفعہ یہاں تلبیہ پڑھا، حضور نے پہلی دفعہ یہاں پہ تلبیہ پڑھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت حضور نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، وہیں سے ہی حضور نے تلبیہ کی ابتدا کی۔ میں یہ حدیث یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو میں بڑے وثوق سے پیش کر رہا ہوں، بڑے اپنے اعتماد کے ساتھ اس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام سے مختلف روایتیں ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ وہاں سے ابتدا ہوئی تلبیہ کی، وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے، لیکن ان صحابہ کی ساروں کی روایات کا فیصلہ کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس، جو فقیہ الامت ہیں، جو حبر الامت ہیں، یعنی جن کو حبر کہتے ہیں سیاہی کو،
امت یعنی امت کا علم ہے یہ ایک طرح سے، انہوں نے اس کا فیصلہ کیا۔ اب حضور کا عمل تو ایک ہی تھا، تلبیہ، لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ جی حضور نے کہاں سے پڑھا تھا، لہذا جہاں سے حضور نے پڑھا وہیں سے ہمارے لیے سنت ہے۔ تو جو صحابی نے جس جگہ پر دیکھا حضور کو تلبیہ پڑھتے، اس نے وہیں سے سنت قرار دیا، لیکن فیصلہ فقہاء صحابہ میں سے حضرت ابن عباس نے ہی کیا۔ اسی طرح جب متعدد احادیث ایک ٹاپک پر آ جاتی ہیں تو پھر دیکھتے ہیں فقہاء کرام کیا فیصلہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہاں سے ریزننگ نکالی ہے۔ تو یہ میجر تین چار ریزننگ ہیں میجر قسم کی اس مسئلے کو جو میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے۔ اس کے اندر آپ اس کا ایک اور ریفرنس بھی نوٹ فرما لیجئے، ابو داؤد حدیث نمبر 1770 یہ وہاں پر بھی اس حدیث کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج اگر کوئی شخص حدیث اٹھا کر حدیث پر اعتراض کرے، یا یہ کہے کہ فقہاء کا آپس میں اختلاف ہے، یا کوئی اورینٹلسٹ اٹھ کر کہنا شروع کر دے اس بات کو، تو سیدھا سا جواب تو اس کا یہ ہوگا کہ بھائی جان تھوڑا سا ڈیپ سٹڈی کیجئے، ریزننگ کی سٹڈی کیجئے، کیوں ایسا ہے، احادیث کیوں مختلف ہیں، راوی کیوں ایسا اسے مختلف کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ اب چونکہ ہماری طرف لائٹ نہیں ہے، گرمی شدید ہو رہی ہے باہر، تو ہم انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک کو پھر جاری کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مریم صاحبہ نے سوال پوچھا ہے کیا مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کی نیت کرنا جائز ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے جا کر آپ احرام باندھیں، عمرہ کریں، وہاں سے کیا جا سکتا ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد عائشہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے خاص تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد سے لے کر اب تک امت کا عمل رہا ہے، صحابہ کا بھی، کہ وہ مسجد عائشہ پہ جا کر احرام باندھتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ورنہ کچھ لوگ جیارانہ پہ بھی جا کے احرام باندھتے ہیں۔ میں نے عمرہ جو کیا تھا مکہ سے، دوسرا عمرہ وہ میں نے مسجد عائشہ سے جا کر ہی کیا تھا، واپس دوبارہ پھر حرم آیا تھا، اس لیے جائز ہے، وہاں سے کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے یہ ٹاپک، اور ڈسکشن ہماری علمی ہوئی ہوگی، امید ہے یہ آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ چلیے بقیہ ریزننگز انشاءاللہ العزیز ہم پھر پیش کریں گے، آج اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔